الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واصبر نفسك مع الذین يدعون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجهه ولا تعد عیناک عنهم تريد زینة الحیاة الدنیا ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا واتبع هواه وكان امره فرطا صدق اللہ العظیم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید۔ اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے، کروڑہ درود و سلام امام الاولین والآخرین، امام المجاہدین والمتقین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد آیت کریمہ کو دوبارہ پڑھ لیجئے۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا۔ گزشتہ آیت کریمہ میں ہم نے پڑھا تھا کہ وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا، کہ اللہ رب العالمین نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ آپ ان آیات کو تلاوت کر دیجئے جو ہم نے آپ پر کتاب کے ذریعے وحی نازل کی ہیں۔ لا مبدل لکلماتہ، ہم اپنے کلمہ کو تبدیل نہیں کرتے، ولن تجد من دونہ ملتحدا، اور ہرگز نہیں میرے علاوہ کوئی قرارگاہ، کوئی پناہ گاہ۔ آج کی آیت کریمہ کا لفظی ترجمہ وَاصْبِرْ، اور روکے رکھو، نفسہ کا، اپنے نفس کو، مع الذین، ساتھ ان لوگوں کے، یدعون ربہم، جو پکارتے ہیں، دعوت دیتے ہیں، ربہم، اپنے رب کو، بالغداۃ والعشی، صبح کے وقت اور شام کے وقت، یریدون، اور وہ ارادہ رکھتے ہیں، وجہہ، اس کے چہرے کا، ولا تعدو، اور نہ وہ دوڑیں یا پھرے، عینا کا، تمہاری آنکھیں، عنہم، ان سے، تریدون، تم ارادہ کرتے ہو، زینت الحیات الدنیا، دنیا کی زینت کا، ولا تطع، اور نہیں تم اطاعت کرتے، من اغفلنا، جو ہم نے غافل کیا، قلبہ، اس کا دل، ان سے، ذکرنا، ہمارا ذکر، واتبع، اور پھر گیا، ہواہ، اپنی خواہشات سے، وکانا، اور تھے، امرہ، اس معاملے میں، فرطا، حد سے بڑھ جانے والے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، کہ تم اپنے نفسوں کو روکو ان لوگوں کے ساتھ، صبر کرو اپنے نفسوں کا، کہ جو اللہ رب العالمین کو صبح اور شام کے وقت یاد کرتے ہیں، یعنی جو نمازوں کو ادا کرنے والے ہیں، یریدون وجہہ، اور ارادہ کرتے ہیں اس کے چہرے کا، وجہہ سے مراد یہاں پر اللہ کی رضا کو حاصل کرنا ہے، یعنی اپنے نفس کو ان لوگوں کے ساتھ رکھو جو لوگ صبح شام اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور ان کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی حاصل کر لیں۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ تم نہ پھرو، تمہاری آنکھیں نہ پھر جائیں، یہ کہ تم ارادہ رکھو کہ ہمیں دنیا کی زینت مل جائے، دنیا کی خوبصورتی کو دیکھ لیں۔ زینت الحیات الدنیا، دنیا کی زینت سے مراد
دنیا ہے، جیسا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ کافر مسلمان پر اس طرح مسلط کر دیا جائے گا جس طرح بھوکا دسترخوان پر مسلط ہوتا ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرمانے لگے، اللہ کے پیغمبر کیا اس وقت ہماری تعداد 313 بھی نہ ہوگی؟ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کئی 313 ہوں گے، بہت لمبی چوڑی مسلمانوں کی تعداد ہوگی، لیکن اصل اس وقت جو خرابی ہوگی، اس وقت لوگوں کے دلوں میں، مسلمانوں کے دلوں میں دنیا کی زینت آ جائے گی، دنیا کی محبت آ جائے گی، موت سے خوف آ جائے گا۔ حالانکہ مسلمان کو موت سے ڈرنا نہیں چاہیے، موت تو ہر حال میں آنی ہے، کوئی مذہب ہے، کوئی مسلک ہے، کسی کا اختلاف نہیں، موت ہر حالت میں آنی ہے۔ لیکن جب انسان موت سے ڈرنے لگ جاتا ہے، دنیا کی زینت اپنا لیتا ہے، دنیا کی چاہت اس کے دل میں آ جاتی ہے، تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، اور تم اطاعت کرتے ہو جو ہم نے تمہارے دلوں کو غافل کر دیا، عن ذکرنا، اپنے ذکر سے۔ اللہ سے کے ذکر سے غافل ہونا کتنا بڑا گناہ ہے۔ سورۃ طٰہٰ میں اللہ رب العالمین نے اس بات کی بہت لمبی چوڑی وضاحت فرمائی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جس نے میرے ذکر سے اعراض کر دیا اس کی معیشت کو کمزور کر دوں گا۔ یہ دنیا کا نقصان ہے۔ اور دوسرے نمبر پر آخرت میں اس کو نبینہ کر کے اٹھاؤں گا، یہ کہے گا اللہ دنیا میں دنیا کی زینت کو دیکھتا رہا، آج مجھے تو نے نبینہ کر کے کیوں اٹھایا؟ اللہ رب العالمین فرمائیں گے کہ جس طرح تو نے دنیا میں مجھے بلا دیا، اسی طرح آج قیامت کے دن میں نے تجھے بلا دیا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں تم ہرگز اطاعت نہیں کر سکتے کہ ہم نے تمہارے دلوں کو اپنے ذکر سے غافل کر دیا۔ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اور اس معاملے میں تم یعنی اللہ کے ذکر کو چھوڑ دینے میں تم حد سے تجاوز کر چکے ہو۔ یعنی انسان جب گناہ کرتا ہے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو میں اس کی رسی کو ڈھیلا چھوڑ دیتا ہوں، یہاں تک کہ میں دیکھتا ہوں کہ میری کتنی نافرمانی میں آگے چلا جاتا ہے۔ ایک حدیث میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مسلمان بندہ گناہ کرتا ہے، مومن بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک کالا نقطہ لگا دیا جاتا ہے۔ جب اس کو ندامت ہوتی ہے، اپنے گناہ کا، غلطی کا احساس ہوتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے، اللہ رب العالمین سے معافی مانگتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے دل کو صاف کر دیتے ہیں۔ پھر جب انسان کے دل سے گناہ کی کراہت ختم ہو جاتی ہے، اسے اندازہ نہیں ہوتا کہ میں گناہ کر رہا ہوں، تو پھر وہ گناہ کے بعد دوسرا گناہ، دوسرے کے بعد تیسرا، چوتھا، حتیٰ کہ نقطوں کی تعداد اس قدر بڑھ جاتی ہے کہ اس کا دل زنگ آلودہ ہو جاتا ہے، سیاہ ہو جاتا ہے۔ لیکن پھر بھی اللہ کے ہاں اس کی معافی کا عمل موجود ہے، یہ اللہ سے معافی مانگے گا، اللہ رب العالمین اس کے دل کو صاف کر دیں گے۔ تو دعا ہے اللہ رب العالمین ہمارے دلوں کو اتنی گمراہی میں نہ پہنچا دے کہ ہم اللہ کے ذکر سے اعراض کر جائیں، وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اور اس قدر ہم آگے نکل جائیں کہ ہم حد کو تجاوز کر جائیں۔ دعا ہے اللہ رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ۔